السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. نمل جو 3 بہن بھائیوں میں دوسرے نمبر پہ تھی، ابھی گریجویشن سے فارغ ہوئی تھی کہ اس کی امی سلمیٰ بیگم کو اس کی شادی کی فکر لاحق ہو گئی. اس کی ایک وجہ نمل کی طبیعت میں موجود بچپنا بھی تھا. سلمیٰ بیگم گھبراتی تھی جانے سسرال جا کر ان کی اکلوتی بہو کی طرح ان کی عزت کا جنازہ ہی نہ نکلوا دے. نمل سے چھوٹی ایک بہن فضا تھی جو بھی FSC کر رہی تھی، جبکہ اس سے بڑے فہد بھائی ایک بینک میں نوکری کر رہے تھے. فہد بھائی کی شادی کو 2 سال کا عرصہ ہی گزرا تھا، مگر اس کی بھابھی کرن کی اور اس کی امی کی بالکل نہیں بنتی تھی. نمل اور فضا البتہ بھابھی کی خوش آمدوں میں لگی رہتی تھی کہ گھر کے خراب ماحول کا زیادہ اثر ان کے پیارے بھیا ہی پر ہوتا. ان کے ابو بھی 5 سال ہوئے اللہ کو پیارے ہو چکے تھے. تب سے ان کی امی سلمیٰ بیگم کچھ زیادہ ہی چڑچڑی ہو گئی تھی. تبھی بھیا کی شادی کے بعد جب بھابھی آئے روز چڑچڑ کرتی تو امی سے بھی برداشت نہ ہوتا اور بس دونوں آمنے سامنے آ کر لڑنے لگتی. نمل جو بہت سلجھو اور نرم طبیعت کی مالک تھی، اس سب لڑائی جھگڑے سے بہت گھبراتی. ماں اور بھابھی تو لڑ کے الگ الگ منہ پھلا لیتی، مگر ان کی صلح کرانے کی ساری پریشانی ان دونوں بہنوں پر آ جاتی. فضا کالج جاتی تھی، نمل البتہ گھر تھی اور اس کی ضد تھی کہ اسے یونیورسٹی میں داخلہ دلوایا جائے. وہ ماسٹرز کرنا چاہتی ہے. اور پھر انہی دنوں اس کے ابو کے دور پار کے رشتہ دار انور انکل اپنے بیٹے اسفند کے لیے اس کا ہاتھ مانگنے آئے. نمل کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا، اسی لیے اتنے امیر گھر سے اس کا رشتہ آنے پر سلمیٰ بیگم کے تو جیسے پاؤں زمین پر نہ ٹکتے. ڈر تھا تو اپنی بیٹی کے مزاج میں موجود بچپنے کا، جو آج بھی بے تحاشا سونے کی شوقین اور بچوں کی طرح اچھل کود کرتی پورے گھر میں پھرتی تھی. بچوں ہی کی طرح دکان سے چیزیں منگوا کے کھاتی. خاص کر چاکلیٹس کا تو ہر وقت اس کے پاس ڈھیر ہوتا. دیوانی تھی چاکلیٹس کی. اور بالآخر تھوڑی سوچ بچار کے بعد سلمیٰ بیگم اور ان کے بیٹے فہد نے اسفند سے خود ملاقات کی. انہیں یہ گھرانہ اسفند اور خاص کر اس کی ماں شاہدہ بیگم بہت پسند آئی تھی. یوں 6 ماہ کے اندر نمل بیاہ کر اسفند کے گھر چلی آئی تھی. شاہدہ بیگم کے 2 ہی بچے تھے، بڑا بیٹا اسفند اور چھوٹی بیٹی صوبیہ. صوبیہ کی شادی کو 2 سال ہو چکے تھے. وہ بھائی کی شادی میں شرکت کرنے شوہر کے ساتھ پاکستان آئی ہوئی تھی. 1 مہینہ تو جیسے شادی کی گہما گہمی میں پلک جھپکتے گزر گیا. وہ اب کینیڈا واپس جا چکی تھی. اسفند ایک غیر ملکی بینک میں کنٹری مینیجر کے عہدے پہ فائز تھا. اچھی تنخواہ کے ساتھ ساتھ مراعات بھی ملی ہوئی تھی. انور انکل جو سرکاری نوکری سے ریٹائرمنٹ کے بعد ایک اخبار میں اکاؤنٹنٹ کا کام سنبھالے ہوئے تھے، اس عمر میں بھی صحت مند اور چاق و چوبند تھے. اتنے سال مصروف زندگی گزارنے کے بعد ریٹائرمنٹ کے چند دنوں میں ہی گھر بیٹھے گھبرا اٹھے. دوست کے توسط سے انہیں یہ نوکری آفر ہوئی. انہوں نے غنیمت جانا. اسفند اپنے باپ کو ان کے آفس چھوڑ کر اپنے بینک چلا جاتا. نمل شادی کے بعد خوش تھی. اسے اسفند بہت چاہنے والا، نرم مزاج اور حساس طبیعت کا انسان لگا. یہ اور بات ہے کہ وہ شوہر سے ابھی بے تکلف نہ ہو پائی، جبکہ اسفند کی بے تکلفی لگتا تھا وہ اس کی بہت پرانی ساتھی ہو. تو دوسری طرف انور انکل اس کے سسر بھی نمل کو اپنی بیٹی صوبیہ سے کم نہ جانتے. جب بھی آفس سے واپس آتے اس کے لیے مزیدار سی چاکلیٹس ضرور لاتے. بظاہر زندگی میں سکون ہی سکون تھا، گویا یہ خاندان ہر لحاظ سے اسے پسند آیا تھا. اور پھر نمل کی شادی کو صرف 15 دن ہی گزرے تھے کہ اس کی ساس نے گھر کی ساری ذمہ داری اس کے نازک کندھوں پر لاد دی. شادی کے 1 ہفتے بعد ہی جاری ہونے والے نادر شاہی حکم پر وہ اندر ہی اندر تل ملائی کل بلائی پر چپ کی مہر نہ ٹوٹی. یہ کیا مصیبت ہے بھائی، نئی نویلی دلہن کو کم از کم 1 مہینے تک تو کام کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. نمل نے صبح صبح میاں جی کے لیے بلدار پراٹھے بیلتے ہوئے اپنے مہندی لگے ہاتھوں پر ایک نظر ڈالی تو چڑ کر سوچا،
نمل، او میری پیاری نمل، میری زندگی، میری خوشی، ناشتہ لے آؤ بھائی میرے لیے۔ اسفند کے اتنے پیار سے پکارنے پر اس کے ہاتھ تیزی سے چلنے لگے۔ نمل نے باریک کتری پیاز، ہری مرچوں کا سنہری آملیٹ پلیٹ میں نکالا، بھاپ اڑاتی چائے کے 2 کپ ٹرے میں رکھے اور بیزار چہرے پہ خوشگوار مسکراہٹ کا نقاب اوڑھ کر باہر نکل گئی۔ نیا گھر، نیا ماحول، وہ اپنی ماں کی ہدایات کے زیر اثر یہاں پھونک پھونک کر قدم رکھتی، اپنے چہرے پہ ہمہ وقت نرم سا تاثر طاری کیے، زیادہ بولنے کی جگہ بس سوچنے سے ہی کام چلا لیتی۔ اسی شام وہ سو کر اٹھی تو چائے کی طلب میں کچن کی طرف چلی گئی۔ دیکھا کہ اس کی ساس شاہدہ بیگم نے بڑے سے پتیلے میں کھیر چڑھا رکھی ہے۔ پوچھنے پہ علم ہوا کہ انہوں نے کھیر پکوائی کی رسم بھی آج ہی ادا کروانی ہے، اور فون کر کے وہ رات کے کھانے کی دعوت بھی اس کے میکے والوں کو دے چکی ہیں۔ اتنی جلدی سب کام مجھے سنبھالنے ہوں گے؟ نمل ہکا بکا کچن میں تنہا کھڑی رہ گئی۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کام کہاں سے شروع کرے۔ تبھی شاہدہ بیگم دوبارہ کچن میں آئی تھی۔ میں نے مٹن کی کڑاہی اور نرگسی کوفتے تیار کر لیے ہیں، کچھ دیر میں چاولوں کو بھی دم دے دوں گی۔ میں نے سوچا بریانی کو رہنے دو، پلاؤ بنا لیا ہے، تم نے بس مہمانوں کے آنے پر چائے کے بعد رائتا بنانا ہے اور شامی کباب فریزر سے نکال کے فرائی کرنے ہیں۔ اتنے دن سے شاہدہ بیگم کا سلیقہ تو وہ دیکھ ہی رہی تھی، کیسے سلیقے سے وہ ڈائننگ ٹیبل سیٹ کرتی تھی۔ رائتا، سلاد 2 وقت کے کھانے کے ساتھ رکھا جاتا تھا، مگر آج تو اسے واقعی حیرت ہوئی تھی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ دیر ہی تو نمل لیٹنے گئی تھی اور انہوں نے اتنا کچھ اکیلے تیار بھی کر لیا۔ اور شام میں کھانے کے بعد جب اس کی امی، ساس، بھابھی سب خواتین مل کے بیٹھی ہوئی تھیں، تبھی اس کی ساس نے کہا تھا، دیکھیے سلمیٰ بہن، میں نہیں چاہتی نمل اس گھر میں اجنبیت محسوس کرے۔ ہم 4 تو لوگ ہیں، کام کا کوئی بوجھ نہیں، صفائی ستھرائی زاہدہ کر جاتی ہے، اوپر کے کام اور کھانا پکانا ہی ہوتا ہے۔ یوں تو میں کھانا پکانے کے لیے بھی ایک عورت رکھ سکتی ہوں، مگر میرا شروع سے یہی نظریہ ہے۔ کچھ انور صاحب بھی اس بات پہ اصرار کرتے ہیں کہ کھانا تو گھر کی عورت ہی پکائے۔ صفائی ستھرائی کا، اچھے برے کا جو خیال عورت خود رکھتی ہے، ملازم تھوڑی رکھتے ہیں۔ اور پھر اچھا ہے نمل اس گھر کے طور طریقے جلد سیکھ جائے، اب سب کچھ ہماری دلہن ہی کو تو سنبھالنا ہے۔ اچھا ہے اپنی من چاہی گھرداری شروع کرے۔ نمل کی امی کے دبے دبے اعتراض پر کہ نمل نے اتنی جلدی کام شروع کر دیا، اس کی ساس نے اپنا موقف بہت واضح الفاظ میں سب کے سامنے رکھا۔ آنٹی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، کاش دنیا کی سب ساسیں آپ کی طرح ہی سوچیں، بہو کو بھی بیٹی بنا کر رکھے نا، تو روز روز کی کل کل سے جان چھوٹ جائے، گھروں میں سکون آ جائے۔ کل کو گھر بہو نے ہی تو سنبھالنا ہے، اگر آج اسے سارے گھر کا اختیار دے دیا جائے، اس میں برائی کیا ہے؟ نمل کی بھابھی کرن نے اپنی ساس کو ترچھی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بظاہر مسکرا کر کہا تھا، مگر ساس جانتی تھی طنز انہی پر ہوا ہے، انہوں نے بھی وار جانے نہ دیا۔ ہاں بہن، آپ کی بات 100% درست ہے، تاہم آج کل لڑکیاں ویسی نہیں رہی جیسی پہلی خواتین تھیں۔ گھریلو معاملات سنبھالنے میں انہیں کافی وقت لگ جاتا ہے۔ اگر گھر کا سارا خرچ ہم ان لڑکیوں کے ہاتھ میں رکھ دینا، 2 دن میں ہی کھا پی کر بیٹھ جاتی ہیں۔ ہوٹلنگ، آؤٹنگ یہ کرتے ہوئے انہیں تھوڑا احساس ہوتا ہے کہ پورا مہینہ پڑا ہے، گھر کا بجٹ خراب ہو جائے گا۔ ویسے بھی میں یہ دعویٰ نہیں کرتی کہ میری نمل ایک پرفیکٹ لڑکی ہے، تاہم میں نے اس کی تربیت ایسی سخت کی ہے کہ یہ ہمیشہ اپنے بڑوں کا احترام کرے گی۔ آپ کو انشاءاللہ اس کی طرف سے شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ سلمیٰ بیگم بہو کے طنز پر تل ملا اٹھی تھی، اب اسے سنانے کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی کا بھی دفاع کر رہی تھی۔ بھائی میں اپنی بہو کے معاملات میں بلا وجہ ٹانگ اڑانے کی خواہش مند نہیں، دلہن سیاہ کریں یا سفید، یہ اب ان کا گھر ہے، اپنا سمجھے گی تو اپنا فائدہ ورنہ اپنا نقصان۔ وہ مسکرا کر مہمانوں کو اسکواش پیش کرتی ہوئی نمل کو دیکھتے ہوئے متانت سے بولی، اس دور میں ایسی ساس جو اپنی سلطنت بہو کو دینے میں لمحہ بھر نہ سوچیں، کمال ہو گیا بھائی۔ کرن بھابھی نے ان کی بات کو زوردار طریقے سے ہاتھ ہلا کر سراہا تو سبھی نے ان کی تائید میں سر ہلا دیا، سوائے نمل کے جو اناری اور سبز رنگ کے لباس میں دہک رہی تھی۔ سلمیٰ الگ بہو کی باتوں پر کڑھی بیٹھی تھی۔ نہیں بھائی، اس کا کریڈٹ نمل کو بھی جاتا ہے، ہماری دلہن بہت سمجھدار اور معصوم ہے،
ہمیں اس نے آج تک شکایت کا موقع نہیں دیا۔ شاہدہ بیگم نے کھلے دل سے اپنے بہو کی تعریف کی۔ اسفند نے بھی مسکرا کر پہلے فخر سے ماں کو دیکھا، پھر جا کر نمل کے برابر میں کھڑا ہو گیا، جو سب باتوں کو نظر انداز کیے مہمانوں کی مدارات میں مصروف تھی۔ اور پھر تو جیسے نمل کی روٹین ہی بن گئی، صبح جلدی اٹھنا، نماز کے بعد ہی کچن میں آ جانا اور ناشتے کی تیاری شروع کر دینا۔ اس دن بھی اپنے سسر اور شوہر کے سامنے جلدی جلدی ناشتہ لگاتے ہوئے اس نے سوال کیا، اسفند ماما کہاں گئیں؟ نمل بیٹا، وہ جو ہماری کام والی زاہدہ مائی ہے نا، اس کی بیٹی کی شادی ہے، اس بیچاری کے پاس تو پیسہ کوڑی ہے نہیں، روتی گاتی تمہاری ساس کے پاس آئی تھی کہ کچھ کر دیں تو بیٹی کی سادگی سے شادی کر دوں۔ ان کا تو وہ حال ہے، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ بس نکل پڑی، انہوں نے محلے بھر کی خواتین کے پاس جا جا کر کام والی کی مدد کے لیے مہم کا آغاز کیا ہوا ہے۔ انور نے مسکرا کر بہو کو بتاتے ہوئے بیوی کی تعریف کی تو نمل حیران رہ گئی۔ اس کا سسرال جس علاقے میں تھا وہ ایک پوش ایریا تھا، ایک اچھی خاصی ہاؤسنگ سوسائٹی کہلاتی تھی۔ یہاں کے رہائشی نہ بلا وجہ کسی کی زندگی میں مداخلت کرتے، نہ کسی سے ایسی توقع رکھتے، البتہ خوشی اور غمی میں گھنٹہ بھر کو شرکت ضرور کرتے تھے۔ ایسی جگہ گھر گھر جا کر کام والی مائی کے لیے امداد اکٹھی کرنا بہت بڑی بات تھی۔ میری ساس بھی کوئی چلتا پھرتا ویلفیئر ٹرسٹ ہے، ہر وقت فلاحی کاموں میں مصروف۔ نمل گم سم سی اسفند کی کرسی کے پیچھے کھڑی سوچ رہی تھی۔ نمل پلیز یار، ایک کپ چائے اور ہو جائے، ذرا جلدی، مجھے اور پاپا کو اب نکلنا ہے۔ اسفند کی آواز پر وہ چونکی اور کچن کی طرف مزید چائے لینے بھاگی۔ ویسے تو اس کی ساس ہمیشہ ہی سسر جی کو اپنے ہاتھوں سے ناشتہ تیار کر کے دیتی، پھر اپنے فلاحی کاموں کے لیے نکلتی، لیکن آج شاید انہیں زیادہ ہی جلدی جانا تھا، اسی لیے سسر کا ناشتہ بھی نمل کو ہی تیار کرنا پڑا۔ نمل ہر لحاظ سے اپنے سسرال میں خوش تھی، اسے یہاں کے لوگ بہت اچھے لگے تھے، البتہ پریشان تھی تو اپنے میکے کی طرف سے کہ جہاں اس کی ماں سلمیٰ بانو بیٹی کی اونچے گھرانے میں شادی ہو جانے پر خوش تھیں، ہر وقت اسے سسرال سے بنا کے رکھنے کی تلقین بھی کرتی تھی۔ اپنی بہو کے معاملے میں ان کا تجربہ اچھا نہ رہا تھا۔ داماد بڑا شاندار ملا تھا تو بہو کرن انتہائی منہ پھٹ اور فضول خرچ نکلی۔ سلمیٰ بیگم بھی غصے کی کم نہ تھی، یوں آئے دن کے دنگل اور فساد شروع ہو گئے۔ فہد ماں اور بیوی کے بیچ میں پھنس کر رہ گیا، کس کی سنوں کس کی نہ سنوں۔ کبھی کبھی تو وہ ہر وقت کی چاؤں چاؤں سے گھبرا کر حلق کے بل چیخ اٹھتا، اس کے بعد پچھتاتا۔ بیوی کی آنکھ میں آئے آنسو اس سے برداشت نہ ہوتے، نہ ہی ماں کا دکھا دل اسے سکون دیتا۔ فہد نے مجبور ہو کر زیادہ وقت گھر سے باہر گزارنا شروع کر دیا۔ رات گئے لوٹتا جب دونوں سو چکی ہوتی۔ بیٹے کو خود سے دور جاتا دیکھ کر سلمیٰ بانو بیمار رہنے لگی۔ نمل جو اپنے سسرال والوں کے پرسکون اور صلح جو مزاج سے بہت خوش تھی، ساس کا پرسکون چہرہ اور انداز دیکھ کے اس کا دل چاہتا کاش اس کی ماں بھی اتنی ہی پرسکون زندگی گزارے۔ دل ہی دل میں اس بات سے خوف زدہ بھی رہتی تھی کہ کسی دن اس کی ساس کو اس کی کوئی بات ناپسند آ گئی اور اسے ڈانٹا تو کہیں اس کا منہ نہ کھل جائے، اسی لیے لفظ یہ کسی پہ اعتراض کیے بغیر خاموشی سے گھر کے کاموں میں الجھی رہتی۔ ہاں کبھی کبھار اپنی ساس کی عادتوں پر الجھتی۔ یہ حقیقت تھی کہ اگر وہ سسرال میں کسی کو مکمل طور پہ سمجھ نہ پائی تو وہ شاہدہ بیگم کی شخصیت تھی۔ کبھی کبھار وہ اسے بہت اچھی لگتی، کبھی ان کی محبت ڈرامہ دکھائی دیتی تو وہ کنفیوز ہو جاتی۔ یوں دل ہی دل میں ان کی اچھائی یا برائی کی جانچ کرنے پر تل گئی۔ نیند کی تو وہ شروع سے ہی بہت کچی تھی، شام کو سالن رکھ کے تھوڑی دیر ہی سونے لیٹی تھی، پتہ نہ چلا کتنا وقت گزر گیا۔ آنکھ کھلی تو گھبرائے ہوئی باہر نکلی، او میرے اللہ، جلنے کی مہک سے ہی تو آنکھ کھلی تھی۔ بالوں کو سمیٹتے ہوئے کچن کی طرف دوڑ لگائی، ساس کو قیمے کی پتیلی میں چمچ چلاتے دیکھا۔ آج تو خیر نہیں، مما یقیناً غصہ کریں گی۔ دل ہی دل میں نمل خوفزدہ ہو گئی۔ میں نے قیمے میں تھوڑا سا دودھ ڈالا ہے، اس سے جلنے کی مہک نکل جائے گی۔ کچھ آلو بھی جل گئے تھے، نکال کر ابال کر دوسرے ڈال دیے ہیں، 5 منٹ دم پر رکھا رہے گا۔ اب تم دیکھ لینا، مجھے ارشد کو اسکول میں ایڈمیشن کروانا ہے، اس لیے صالحہ کے پاس جا رہی ہوں، وہ آج کل ایک اسکول میں پرنسپل ہے۔ شاہدہ بیگم اس سے یوں مخاطب تھی جیسے ہی کوئی معمول کی بات ہو۔
ساتھ ساتھ ان کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے۔ صالحہ ان کی چھوٹی نند کا نام تھا۔ یقیناً اب وہ کسی غریب بچے کی تعلیمی ذمہ داری بھی اٹھانے کے در پہ تھی۔ نمل تو اپنی غلطی پر ہی نادم ہوئے جا رہی تھی۔ آج تو ساس بہو میں خوب جھگڑا ہوگا، دل ہی دل میں ڈری ہوئی تھی۔ لیکن ساس کے ماتھے پر ایک بال نہ آیا۔ وہ ہونٹ بھینچے اپنی ساس کے منہ سے بچے کی داستان غم سنتی رہ گئی۔ کیا ساس ایسی بھی ہوتی ہے؟ اس کی ماں بھی تو ایسی ہی تھی، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ پردہ پوشی کرنے والی۔ ماما بھی تو ماں ہے، پہلے اسفند کی، اب اس کی۔ اس نے انہیں نم آنکھوں سے دیکھا۔ وہ اصل میں ماما شام کے لیے آلو قیمہ چڑھا کر بس تھوڑی دیر ہی سونے لیٹی تھی، جانے کیسے اتنی گہری نیند آ گئی۔ نمل نے انہیں بغور دیکھتے ہوئے اپنی صفائی پیش کی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، کبھی کبھار ہو جاتا ہے، انہوں نے نرمی سے کہتے ہوئے اس کے کندھے پہ ہلکی سی تھپکی دی اور باہر نکل گئی۔ نمل پیچھے سے ان کی چوڑی پشت دیکھتی رہ گئی۔ اس کے سسر کے مقابلے میں ساس انتہائی معمولی شکل و صورت کی تھی۔ پھیلا ہوا جسم، قدرے گہری سانولی رنگت، البتہ نین نقوش کافی جاذب نظر تھے۔ اس کے باوجود انور صاحب اپنی بیوی کے شیدائی تھے، گھر کا ہر کام بیوی کی مرضی سے کرتے، باپ بیٹا انہی کی بات کو اولویت دیتے۔ نمل تو یہ سب دیکھ دیکھ کر حیران ہو جاتی، اور اس دن وہ اپنی ساس کے سامنے جاتے گھبرا رہی تھی، کیونکہ 4 روز قبل ہی تو میکے سے لوٹی تھی۔ شادی کے بعد پہلی دفعہ اسفن نے بڑی ہی مشکلوں سے اسے 1 ہفتہ میکے رکنے کی اجازت دی۔ روز ہی اس کے میکے فون کھڑکھڑا کر اپنی بےتابیوں کا حال سنایا جاتا۔ نمل بھی مسکرا کر شوہر کی بے قراریوں سے لطف اٹھاتی۔ شوہر کے بہت اصرار پر بھی وہ جلدی واپس نہ لوٹ سکی۔ میکے کے حالات نے اسے یہاں زیادہ وقت رکنے پہ مجبور کیا۔ فہد بھائی کا اترا چہرہ اسے بہت ڈسٹرب کر رہا تھا۔ روٹھی بھابھی اور ماں کو الگ الگ بٹھا کر پیار سے اسے سمجھایا۔ دونوں کے بیچ تناؤ کو کم کرنے کے لیے اسے بڑا زور لگانا پڑا۔ اس کے خلوص کا کچھ تو اثر ہوا کہ کرن نند کے سامنے ساس سے مسکرا کر بات چیت کرنے لگی، ورنہ اس سے قبل تو دونوں ایک دوسرے سے کلام کرنے کی بھی روادار نہ تھی۔ نمل پرسکون ہو کر اسفند کے ساتھ سسرال لوٹ آئی۔ اب جانے ایسی کیا بات ہو گئی تھی، اچانک امی کی شوگر اتنی بڑھ گئی کہ چکرا کے گر پڑی، ڈرپ لگوانی پڑی۔ ماں کی طبیعت کی خرابی کا احوال چھوٹی بہن سے علم ہونے پر اس کا دل اڑ کر میکے پہنچنے کو بے قرار ہو گیا۔ مما، وہ میں امی کے گھر جانا چاہ رہی تھی، نمل نے بہت جھجکتے پوچھا تھا۔ اچھا، اسفند کے ساتھ چلی جانا شام کو؟ ساس نے اپنی پرانی بنارسی قمیض کی ترپائی کھولتے ہوئے چشمے سے اسے دیکھا۔ وہ زاہدہ اماں کی بیٹی کے لیے اپنے کچھ پرانے کپڑے مرمت کرنے میں مصروف تھی۔ جی، وہ میں ابھی جانا چاہ رہی ہوں، امی کی طبیعت کچھ خراب ہے۔ سب خیریت تو ہے دلہن؟ انہوں نے سوئی کو دھاگے کی نلکی میں پھنسایا اور فکر مندی سے پوچھا۔ جی، بس ایسے ہی ذرا شوگر کا مسئلہ ہے، نمل نے بظاہر اطمینان سے کہا۔ وہ اپنے میکے کے راز ساس کے سامنے کھولنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے چہرے پہ چھائی اداسی کوئی اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ ہر گھر کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، اگر دلہن مناسب نہیں سمجھ رہی تو مجھے مزید سوال نہیں پوچھنے چاہیے، شاہدہ بیگم نے کریدنے سے گریز کیا۔ ان کی انور کے ساتھ کامیاب شادی شدہ زندگی کے پس پردہ کئی ایسے رموز چھپے ہوئے تھے۔ اپنی اچھی عادتوں کی بدولت ہی وہ معمولی شکل و صورت رکھنے کے باوجود شوہر کے دل پر آج تک چھائی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے دلہن، ہم منع نہیں کر رہے، پر شادی شدہ زندگی کی کامیابی کا ایک راز یہ بھی ہے کہ اپنی مرضی چلانے کی بجائے شوہر کی مرضی پہ چلو۔ دیکھنا بالآخر وہ خود تمہارا عادی ہو جائے گا، ہوگا آخر میں وہی جو تم چاہو گی۔ خیر ایسا کرو، اسفند کو فون پر مطلع کر دو، پھر بھلے چلے جانا، انہوں نے نرمی سے سمجھایا تو نمل سر ہلا کر کمرے کی طرف بڑھ گئی تاکہ شوہر سے بات کر سکے۔ ارے یہ کیا، اسفند کی اتنی ساری مسڈ کالز! نمل نے ڈریسنگ سے اپنا سیل اٹھاتے ہوئے دیکھا تو چونک گئی، تبھی شوہر کا نمبر ملایا۔ واہ جانو، صحیح کہتے ہیں دل سے دل کو راہ ہوتی ہے، میں بھی تمہارا ہی نمبر ملا رہا تھا۔ اسفند نے پہلی ہی بیل پہ فون اٹھایا اور چہکا، خیریت؟ آپ نے اتنی کالز کی؟ میں مما کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی بات کہنے سے پہلے شوہر کی سننا چاہی۔ ساس کی باتوں کا اثر جو تھا۔ ارے یار، آج میرے یار دوستوں نے مل کر ہم دونوں کو ڈنر پہ انوائٹ کیا ہے، بس تم نا ذرا 8 بجے تک تیار رہنا۔ اسفند بڑا پرجوش تھا۔ وہ سنے، نمل کی آواز حلق میں گھٹ گئی۔
हाँ हाँ, आपकी ही तो सुनता हूँ। अच्छी तरह तैयार होना यार, मेरे दोस्तों की बीवियाँ शादी के बाद आज पहली दफ़ा तुमसे मिलेंगी। ऐसा करो, अपना मैरून वाला वो सूट पहन लो जो उस दिन तुम्हें बुटीक से दिलवाया। तुम मुझे बहुत प्यारी लगती हो उस लिबास में। नमल की सुनने की बजाय असफंद अपनी ही सुनाने लगा, और वो जो माँ की बीमारी का सुनते ही बेताब हो गई थी, अपनी बेताबी का इजहार शोहर के सामने ना कर पाई। आंखों में आए आंसुओं को पूछते हुए फ़ोन बंद कर दिया, और फिर वो लोग 10 बजे के करीब दावत से फारिग हो गए। वापसी के लिए उठ खड़े हुए। नमल उन सब लोगों के खलूस की मदाह हो गई। समंदर किनारे वाक़ रेस्टोरेंट में दी जाने वाली दावत बहुत शानदार थी। सब ने नए जोड़े को बहुत सराहा। आखिर में दोनों को सरप्राइज़ गिफ्ट के तौर पर बहुत सी चॉकलेट्स के पैकेट दिए गए। असफर ने ही किसी दोस्त से जिक्र किया था कि उसकी बीवी बच्चों की तरह चॉकलेट्स की दीवानी है। बस तो उन सब ने ये शरारत की। दोनों मियाँ बीवी ने इस सरप्राइज़ को भी खूब एंजॉय किया। सारी रौनकों के बावजूद नमल को जब भी अपनी माँ का ख्याल आता, वो लम्हा भर के लिए चुप सी हो जाती। पर असफंद का मोहब्बत भरा अंदाज उसे बड़े तरीके से महफिल में वापस ले आता। क्या बात है, बड़ी चुप चुप सी हो। असफंद ने उसकी मुसलसल खामोशी पर उसे टहोका दिया और तेज़ी से वापसी का मोड़ काटने लगा। कोई बात नहीं, बस थक सी गई हूँ, उसने फीकी सी मुस्कुराहट चेहरे पे सजा कर कहा। आज तो तुम सच में बहुत प्यारी लग रही थी, असफंद ने उसके लंबे बालों को छू कर कहा जो उड़ उड़ कर उसके होश उड़ा रहे थे। नमल को एहसास हो गया कि शोहर को ड्राइविंग में दुश्वारी हो रही है, सो उसने जल्दी से बालों को समेट कर जूड़ा बांध लिया। शोहर का खुशगवार मूड और मोहब्बत भरा अंदाज देखकर उसने दिल ही दिल में अपनी सास का शुक्रिया अदा किया। अगर वो उनके मशवरे पर अमल ना करती और असफंद को बताए बगैर मेके चली जाती तो शायद हालात इसके बरखिलाफ होते। असफंद नाराज़ हो जाता, वो अलग शर्मिंदा होती, पर उसकी सास के पुरखलूस मशवरे ने आज उसका दिल जीत लिया। नमल ख्यालों में खोई हुई थी कि असफंद ने झटके से गाड़ी रोक दी। सामने उसकी अम्मी का घर था। यहाँ उतरूं? मतलब आपको कैसे पता चला? नमल की समझ में ना आया वो क्या बोले। उसकी आंखों में खुशी के मोती चमक उठे। मोहतरमा, अब अंदर भी चलिए, साली साहिबा ने कब से चाय को हल्की आंच पे रखा हुआ है, साथ साथ खुद भी जल रही होंगी। असफंद ने उसका हाथ प्यार से थाम कर उसे गाड़ी से उतरने में मदद दी। असफंद, कितने तेज़ हैं आप। जब भी तो यहाँ आने से कबल किसी से हंस हंस के फ़ोन पे बात कर रहे थे। यकीनन फ़िज़ा को फ़ोन किया होगा। नमल ने शरीके हयात को देखा और नाज से कहा, क्यों? सलमा आंटी मेरी माँ जैसी नहीं क्या? उनकी तबीयत ख़राब हो और मैं उन्हें देखने ना आऊँ, ऐसा कैसे मुमकिन था? वैसे जानूँ, क्यों एक शरीफ आदमी को बदनाम करती हो? जानती हो ना, हर शरीफ आदमी अपनी बीवी से डरता है। मैं तो ठहरा सीधा सादा मासूम इंसान, इस पर भी आपने हम पर तेज़ होने का इल्ज़ाम धर दिया। शरारत से कहता हुआ असफंद आगे बढ़ा। जी जी, साहिब तो जलेबी बल्कि अमृति की तरह सीधे हैं। नमल ने अपनी नाजुक सी नाक को अदा से चढ़ाया और सरशारी से माँ के घर के दरवाजे की बेल बजाने लगी। शोहर के छोटे से अमल ने उसके अंदर नई तवानाइयाँ सी भर दी। दिल में खुशियों के फूल खिल उठे। असफंद भी मुस्कुराता हुआ उसके साथ आ खड़ा हुआ। शादीशुदा ज़िंदगी का ये पहला ऐसा चमकता जुगनू था जिसे उसने अपनी मुट्ठी में छुपा कर दिल में बसा लिया। ये प्यार भरा लम्हा। असफंद का उसकी माँ की बीमारी का सुनकर यूँ हसास हो जाना, रात गए उसे मेके लेकर आना। नमल तो जैसे हवाओं में उड़ने लगी। उसे लगा अब दोनों के दुख सुख साझे हो गए हैं। नमल का दिल भी असफंद को यूँ अपने घर वालों के बीच बैठे हंसते मुस्कुराते बातें करते देखकर बहुत पुरसकून हो गया। वो कितनी मोहब्बत से उसकी माँ को अपनी सेहत का ख्याल रखने की ताकीद कर रहा था, और सलमा बेगम बड़ी सादतमंदी से सर झुकाए दामाद की प्यार भरी डांट सुनते हुए मुस्कुरा रही थी। नमल की निगाहें इस मंजर से हट नहीं रही थी। उसकी ज़िंदगी के ये सबसे कीमती लम्हात थे और जैसे अमर हो गए थे ज़िंदगी भर के लिए। तो दूसरी तरफ उसी रात तहज्जुद की नमाज अदा करके शाहिदा बेगम सजदे से या अल्लाह तेरा शुक्र है कह कर उठी। जाए नमाज तय कर रही थी कि उनकी निगाहें बेसाख्ता असफंद के कमरे की तरफ उठ गईं। नाइट बल्ब की दूधिया रोशनी छन छन कर खिड़की से बाहर आ रही थी। शाहिदा बेगम के अंदर अजीब सा नूर उतरता चला गया। जो लोग दूसरों की ज़िंदगी के लिए
باعث راحت ہوتے ہیں، ان کی زندگی بھی سکون سے معمور رہتی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ نمل خود سے شوہر کو ماں کی طبیعت کے بارے میں نہیں بتا پائے گی، سو انہوں نے ہی رات اپنے بیٹے کو فون کر کے کہا تھا کہ آتے ہوئے ساس کا پتہ کر کے آنا۔ شاہدہ نے زندگی میں ایک بات سیکھی تھی، اگر شادی شدہ بیٹے کو ہمیشہ کے لیے اپنا بنانا ہو تو پہلے بہو کو خوش دلی سے اپنا لو، بیٹا خود بخود آپ کا ہو جائے گا، ورنہ بہو اور ساس کے بیچ جاری چپلش کبھی کبھی اتنی خطرناک ہو جاتی ہے کہ یا تو مائیں اپنے بیٹوں کو کھو دیتی ہیں یا بیویاں شوہروں کے دلوں سے اتر جاتی ہیں۔ جب جینا مرنا ایک ہو تو کیوں نہ دکھ سے مرنے کی جگہ خوشی سے جی لیا جائے۔ شاہدہ بیگم کے خلوص نے نہ صرف نمل کا دل جیت لیا بلکہ اسفند بھی ماں کا گرویدہ ہو گیا اور اس کی نظر میں ماں کا رتبہ اور بھی بڑھ گیا، اور آج 3 بچوں کی ماں بننے کے باوجود اپنے گھر کے اچھے ماحول کا سارا کریڈٹ نمل اپنی ساس کو دیتی ہے، جنہوں نے سب سے پہلے اپنی ذات سے جنگ کی، رشک اور حسد کے جذبات سے دامن چھڑایا، اور یوں نمل کی شادی شدہ زندگی کی اس راہ گزر سے انہوں نے کتنے ہی کانٹے چن کر نمل کے لیے اس کے سسرال کو ایک پھولوں بھرا گلشن بنا دیا تھا۔